اور جان اتنی قیمتی چیز ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں اور آپ کو اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہونے لگے تو دین کے کسی بنیاد کا وقتی طور پر لفظوں سے انکار بھی کرنا پڑے تو کر لو، جان بچا لو۔ شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر تمہاری جان پہ بن آئی ہے اور تمہارے پاس اب جان بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم وہ چیز استعمال کرو جو بظاہر جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے چلو اتنی کھا لو جس سے جان بچ سکتی ہے، چونکہ جان بڑی قیمتی چیز ہے۔ جان کو شریعت نے بڑا درجہ دیا، لیکن یہ کہ اگر یہ جان حق کے رستے میں رکاوٹ بننے لگے اور انسان اپنی جان کی فکر اس حد تک کرنے لگے کہ حق کے رستے میں آنے لگے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کا بت اس قدر زیادہ اس کے سامنے آ گیا ہے کہ اب یہ احقاق حق سے بھی اس کو مانے ہونے لگا ہے۔ تو پھر حکم شریعت یہ ہے کہ تمہیں نہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا۔ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کتب احادیث میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرے سچے نکھرے اور پاکیزہ باطن رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر بیٹھ کے تجزیہ کیا ہے اور میں نے غور و غوض کیا ہے، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے بھی زیادہ پیاری۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ذرا بھی توقف نہیں کیا، فوراً فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جان بڑی قیمتی چیز ہے پر یہ ایمان کے رستے میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے شریعت نے بڑی گنجائشیں، بڑی اجازتیں دی ہیں، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جان مدینے والے محبوب سے زیادہ پیاری ہو جائے۔ یہ جب جان کی باری آئے اور ایمان کی باری آئے تو پھر جان جاتی ہے تو اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا ڈالو، بھلے اپنی جان ہو۔ تو میرے عزیز، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے برعکس انسان ہو جائے، اسے جان زیادہ پیاری ہو جائے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ لوگ موت سے خوف کھانے لگتے ہیں، موت سے ڈرنے لگتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جو خائف ہیں، مر جانے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اگر کبوتر آنکھیں بند بھی کر لے تو بلی جاتی تو نہیں، تو لے جاتی ہے۔ تو آپ جتنا مرضی بھی خوف کھائیں گے، موت ٹلے گی، وہ تو آئے گی۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، چلے مانیے گا نہ، ماننا چاہیے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں لوگ، لیکن بڑے سارے لوگ موت سے، یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، ابھی رپورٹ نہیں آئی، تو 3 راتیں پہلے نیند نہیں آئی، یہ موت کا خوف ہے۔ یعنی ذرا کیپٹن نے کہا تھا، صرف ہلکا سا کہا تھا کہ ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لیں جہاز میں، موسم ذرا خراب ہے، تو بہت سارے لوگ کھانا کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو ڈر آتا ہے، یعنی گاڑی کی بریک لگتی ہے ابھی اور خطرناک لگتی ہے، تو بہرحال 5-7 منٹ اعصاب کو برابر ہونے میں لگ جاتے، تو خوف آتا ہے۔ کیوں آتا ہے موت کا خوف؟ پتہ ہے آپ کو؟ جب دنیا سے پیار ہو جائے، جب زندگی آرام دہ ہو جائے، جب بہت سارا مال تجوریوں میں انسان جمع کر لے، جب اس کو محسوس ہو کہ وہ جو میرا بیڈ روم ہے اس کے اندر میں نے اتنی آسانیاں جمع کر لی کہ وہاں میں وہ مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور میرا فریزر انواع و اقسام کی غذاؤں سے بھرا ہوا ہے، اور میرے ایک ٹیلی فون کال پہ ہر چیز میرے دروازے پہ آ جاتی ہے۔ جب پورے طور پر بندہ دنیا کٹھی کر لے، پھر بزدل ہو جاتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، خوف آتا ہے، مرنے کو جی نہیں چاہتا، دل دنیا سے لگ گیا۔ دعوے بھی لوگ کریں گے، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے، انشاءاللہ نسبت بڑا کام آئے گی قیامت میں۔ بہت سارے لوگ ہم نے بھی زندگی میں دیکھے ہیں جنہوں نے جنت کی بکنگ بھی کرا رکھی ہے، اللہ ماشاءاللہ، کیونکہ 2-4 نعت خواں ان کے بھی واقف ہیں، 5-7 محفلیں وہ بھی کراتے ہیں، تو بکنگ تو ہے ان کے لیے بھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مولوی تو پتہ نہیں کیوں اتنی مشکل پیدا کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، حالانکہ ہمیں کل نعت خواں بتا کے گیا ہے کہ تیری نسبت ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ جائے گا، اور پکی خبر دے کے گیا ہے۔ آپ نے بکنگ کرا رکھی ہے، معاذ اللہ، اللہ ماشاءاللہ، تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ کا خیال ہے کہ جنت آپ کی ہے،
تو پھر دنیا کی جو فانی قسم کی نعمتیں ہیں اس میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ پھر اس جنت کی طرف لپکیں۔ جب آپ کا خیال ہے کہ آپ کی نسبت بڑی تگڑی ہے، مضبوط ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں، تو پھر تو آپ کو فٹافٹ جنت کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ میدان کربلا کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حق کے رستے میں جان کی پرواہ نہیں کرنی، اولاد کی پرواہ، سٹیٹس کی پرواہ، دولت کی پرواہ۔ حق کا رستہ ہے، جو جاتا ہے جائے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم نرے جنتی نہیں، ہم تو جنتیوں کے سردار ہیں، تو اگلا گھر ہمارے لیے تیار ہے، اس لیے فٹافٹ موت کو گلے لگایا، فٹافٹ شہادت کو قبول کیا۔ لیکن جو لوگ دعوے کرتے پھرتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94، یہودی کہا کرتے تھے، یہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے جنت میں محض ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ دعویٰ کرنے میں کون سا کو ٹائم لگتا ہے؟ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، لاڈلے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ان یہودیوں کو ایک بات کہی جو سورہ بقرہ میں موجود ہے، فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں نا جنت میں ہم جائیں گے، تو کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر تمہارا خیال ہے کہ ہم ہی جائیں گے، خالص ہمارے لیے ہے، اور یہ وہ کہا کرتے تھے، تو فرمایا صرف ایک بات آپ ان سے کریں، فتمنوا الموت، ان سے کہو موت کی تمنا کرو۔ موت کی، بھئی جنت میں مر کے جانا ہے نا، تو پھر ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر کرو دعا کہ یا اللہ چونکہ جنت ہماری ہے اور کوئی اور جائے گا ہی نہیں، خالصۃ من دون الناس، سب لوگوں کو چھوڑ کر خالص ہم جنتیاں، یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کرو نا پھر موت کی تمنا، کہو نا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تفسیر بغوی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گر یہودی اس آیت کے بعد موت کی تمنا کر لیتے کہ یا اللہ ہمیں موت دے، اگر وہ کہہ دیتے تو اسی وقت مر جاتے سارے۔ اللہ فرماتے کرو نا بھی موت کی تمنا، اگر تمہیں خبر ہے کہ جنت تمہاری ہے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں جائے تو موت کی تمنا کرو۔ پھر فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی محبوب موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ کبھی نہیں کریں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ انہیں پتا ہے ہم نے آگے کیا کرتوت بھیجے ہوئے، جس کو اپنے کرتوتوں کا پتا ہو وہ موت کی تمنا، ان کو پتا ہے ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، موت کی تمنا تو کرے فاروق اعظم، حضرت عمر کریں، پڑھو نا بخاری، ہر روز ہی کریں اور ہر نماز کے بعد ہی کریں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ کبھی اپنے رستے میں شہادت کی موت دے دینا، لیکن یا اللہ موت اپنے نبی کے شہر میں دینا، شہادت ملے اور تیرے نبی کے شہر میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ شہادت کی دعا کریں یہ لوگ، شہادت کی، کون؟ جن کو پتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے کہ تم نے نیکی کیسے کرنی ہے، گناہ سے کیسے بچنا ہے، یہ موت کی تمنا کرتے تھے، یہ دعا کرتے تھے، پر کس موت کی؟ شہادت کی موت کی۔ ویسے موت کی تمنا کرنا منع ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرو۔ ساڑھے کچھ بندے روز ہی کہنے اللہ کرے میں مار جاؤں، وہ گھر میں ہلکی سی لڑائی ہوئی نہیں اور اپنے آپ کو بد دعائیں دی نہیں، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ حضور نے فرمایا اگر زیادہ ہی کہنا ہو تو اتنا کہہ لو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کی موت عطا فرما۔ لیکن یہ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع۔ صحابہ شہادت کی آرزو کرتے اور طلب کرتے، یہ بدر سے لے کر کربلا تک یہ سارا نصاب شہادت ہے، یہ سارا عنوان شہادت ہے، یہ ساری زندگی دعائے شہادت، یہ صبح اور شامیں صرف منزل شہادت کی طرف بڑھنے کے لیے۔ ان لوگوں کو پتا تھا اصل گھر تو ہمارا آخرت ہے، تو شہادت ملے گی تو آخرت میں جا کے وہ بڑا گھر پائیں گے،
یاد رکھنا یہ جو چاروں جانب موت کا خوف ہمیں ستاتا ہے، اسی بنیاد پر تو باطل ہمیں ڈراتا ہے. یہ جو بار بار ہم خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں موت کے نام سے. تو میرے بھائی یاد رکھنا، یہ جو لوگ میدانوں میں نکل آتے تھے نا، انہیں تو مستی چڑھی ہوئی ہوتی تھی شہادت کی. ایک خط ہے، امام طبرانی نے ایک خط نقل کیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایرانیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا نا، اس وقت جب ایران کو فتح کیا تھا اور اسلام ایران میں پہنچا تھا، تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک خط لکھا تھا اہل ایران کو. وہ خط بڑا انوکھا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے. اجمی لوگ، ایرانی لوگ، بلکہ اسلام سے پہلے تو سارے لوگ ہی شراب پیتے تھے، تو کچھ دیر کے لیے شراب کی مستی چڑھتی تھی، نشہ چڑھتا تھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یہ ہمیں اتنی مستی ہے، اتنا نشہ ہے شہادت کا کہ جتنا نشہ تمہیں شراب کا نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بڑھ کر بھی شہادت کا نشہ ہے. یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ امام طبرانی اس روایت کو لائے. اگر آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو آپ سمجھ جائیں، یعنی کچھ نشے ہوتے ہیں وقتی طور پہ چڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں. کہا تمہیں شراب کا نشہ ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے مستی تمہیں چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے. ہمیں شہادت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور جن کو شہادت کا نشہ ٹر جائے نا، وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ جب وہ کسی میدان میں جاتے ہیں تو کشتیاں جلا کے جاتے ہیں. وہ جب ارادے کرتے ہیں تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا اس کی پرواہ نہیں کرتے، نتائج سے بے خوف ہو کر میدانوں میں اترتے. تو ترشرو ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے. یہ ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی ترش چیز لے کے آئیں یہ اترے گا. اور یہ بڑا ذوق والا نشہ ہوتا تھا کہ لوگ دعائیں مانگتے تھے، اپنے اندر تڑپ پیدا کرتے تھے، شوق پیدا ہوتا تھا. اور اتنا شوق پیدا، یہ نشہ کتنی دیر تک چڑھتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے، یہ بھی ذرا ترمذی کی حدیث سماعت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو بلایا جب ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے نا احد میں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرنے لگے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ تھوڑے غمزدہ ہو گئے. عرض کی حضور والد شہید ہو گئے ہیں، بہنوں کا بوجھ ہے، قرض چڑھے ہوئے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نا بات کا رخ ایک اور عظیم بات کی طرف پھیرا. حضور فرمانے لگے، تمہیں بتاؤں تمہارے والد کو شان کیا ملی، اس شہید کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے، جو بھی شہید ہوا ہے رب نے اس پر پردے ڈال کے کلام کیا ہے. جب تیرے والد شہید ہوئے ہیں تو اللہ نے بے پردہ کلام فرمایا ہے. تو جابر ابن عبداللہ بڑے سیانے تھے. یہ صحابہ جو تھے یہ حضور کے مزاج کو جانتے تھے. جب یہ کہا نا کہ بغیر پردوں کے کلام کیا تو فوراً ان کی طبیعت میں اور طلب پیدا ہوئی، آنکھیں اور کھل گئی، ذوق اور بیدار ہو گیا. یعنی اب وہ پوچھ رہے تھے، حضور اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کلام کیا ہے تو یہ بھی پتہ ہے کیا کلام کیا ہے. پھر وہ دو چار باتیں بھی اگر ہو جائیں نا تو کمال ہو جائے. تو حضور فرمانے لگے، جابر جب تمہارے والد رب کے حضور پیش ہوئے تو اللہ کریم نے بے پردہ کلام فرمایا اور فرمایا عبداللہ مانگیے کچھ. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی خدا خود میر مجلس بود، اللہ نے فرمایا مانگیے کچھ، مالک کریم نے. تو یہ شہادت کا نشہ اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے، حضور فرماتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک عرض یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجے نا اور پھر تیرے نبی کی قیادت میں جہاد ہونا، میرا ذرا دوبارہ شہید ہونے کو دل کرتا ہے. یعنی یہ وہ نشہ ہے، وہ کوئی اور ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں، یہاں تو قلم لگی ہم بوتل ہلا کے پیتے ہیں. کہا وہ یہ تو معاملہ ہی کچھ تھوڑا انوکھا ہے، یہ اتنا نرالا نشہ ہے. لوگ کہتے ہیں جناب علی اکبر بھی چلے گئے تھے کربلا میں، جناب قاسم بن حسن 17-18 سال کی عمر میں چلے گئے تھے. میں نے کہا تم نے وہ ذائقہ چکھا ہی نہیں نا شہادت والا، تم نے وہ چکھا نہیں، تمہیں کیا پتا ہو.
لوگ کہتے ہیں اتنے جنازے اٹھا کے بھی امام حسین دلیر تھے. میں نے کہا تمہیں اس ذائقے کا پتہ نہیں. اے پوچھو نہ نو جنہ پیتی آ پھر ہونا تے کی بیتی آ جناد وچکار ہی توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی آ. یہ تو اس سے پوچھ جو اس کا آشنا ہے, جسے پتہ ہے کہ یہ اصل کیف ہوتا کیا ہے شہادت والا, یہ درد کیا ہے, یہ ذوق کیا ہے. تم اس رستے کے مسافری نہیں ہو, دور کھڑے ہو کے سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو کہ انسان کے اعصاب کیسے برداشت کرتے, تمہیں پتہ نہیں. یہ ایک باقاعدہ لطف ہے, یہ ایک باقاعدہ سرور ہے, یہ شہادت ایک لذت ہے, یہ ایک کیف ہے. کبھی آپ نے دیکھا گھروں میں قرآن اندازی ہوتی ہو باپ بیٹے کی؟ اکثر نہیں ہوتی. کس بات پہ ہونی؟ اور اگر کسی گھر میں باپ اور بیٹا قرآن ڈالیں اور ڈالیں اس بات پہ کہ پہلے میں نے شہید ہونا ہے, کوئی کیف تو ہے نا, پیچھے کوئی داستان ہے اس کے, کوئی لذت تو ہے نا میرے بھائی. یہ ایسے ہی تلواریں چمک گئیں, یہ ایسے ہی لوگ دعائیں مانگتے رہے صبح شام, کچھ اس کے پیچھے ایسا کیف تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں جناب خزامہ والد ہیں. بدر والے دن باپ کہتا میں نے جانا ہے, بیٹا کہتا میں نے جانا ہے. کہاں؟ نران کا کان سیر کرنے کے لیے. یہ جو آپ نے رکھے ہوئے نا ششمائی چکر جس میں لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں نے ادھر جانا ہے, میں نے ادھر جانا ہے, یہ تربیت تھی میرے نبی پاک کی, یہ ذوق تھا رسول کریم کا دیا ہوا. باپ کہتا میں نے جانا ہے, بیٹا کہتا میں نے جانا ہے, ادھر آؤ میدان کربلا میں. تپتا ہوا بخار امام زین العابدین کو, بظاہر کھڑے ہوں تو ٹانگیں کپ کپائیں, لیکن اپنے والد امام علی مقام کا بازو تھام کے کہنے لگے ابا جی ابھی تو میری باری ہے جانے کی. آپ بات کو سمجھیں, بظاہر نکاہت ہے لیکن اندر جو لذت آشنائی ہے. اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ کوئی عجیب قسم کی لذت ہے, عجیب کہ بندہ طلب کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے. حضرت سعد اپنے والد سے کہنے لگے ابا جی میں آپ کے حکم کا پابند ہوں, پر اگر شہادت کا مسئلہ نہ ہوتا, جنت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں نافرمانی نہ کرتا. میں نے کو نہیں آپ کو جانے دینا, باری میری ہے. تو پھر رزلٹ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ چلو قرآن اندازی نہ کر لیں. تو قرآن اندازی کی گئی, قرآن پتر کے نام نکل آیا بیٹے کے. لیکن مزے کی بات یہ کہ ایک جنگ میں بیٹے گئے, اگلی میں والد چلے گئے. پچھلی لڑائی میں جنگ میں جہاد میں صاحبزادے شہید ہوئے تھے, تو اس سے اگلی میں والد شہید ہوئے. میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ ہم نے ڈرایا ہے اپنے بچوں کو موت سے. ہم نے ان کو وہ زندگی دی ہے جس میں یہ سہم گئے ہیں. ہم نے آنے والی نسل کو صرف جینے کی لذت سے آگاہ کیا ہے, حالانکہ مر جانے کی بھی لذت ہے, حالانکہ موت بھی مومن کے لیے تحفہ ہے, حالانکہ اگر وصال کا شوق ہو تو موت ایک پل ہے, اس کے پار جائیں تو یار سے ملاقات ہوتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کمزور کر دیا. مجھ سے ناراض نہ ہونا, وہ ماں کیا انقلاب اپنے بچے کے دل میں بھر رہی ہے جو اسے کہتی ہے بیٹا سو جا بلی آ گئی. جس بچے کو آپ نے بچپن سے بلی سے ڈرایا ہے اور کاکروچ سے ڈرایا ہے, وہ کل کو شیر بنے گا, میدان میں نکلے گا. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, کرو تو صحیح ارادہ. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے. کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. ہم اپنی بھی تو داستانیں سناتے ہیں نا. تو مشورہ دیا شاعر نے, وہ کہتا ہے سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, اس لیے کہ کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. ان کو طاقتور اعصاب دو, مضبوط اعصاب دو, تگڑی بات دو. اور یہ ایک لذت ہے, یہ ایک کیف ہے. بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عباس, بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عمر, بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر. امام حسین کے پاس آ کے کہا حسین نہ جائیے گا, لیکن امام نے فرمایا میں نے جانا ہی جانا ہے. مخلص بھی تھے, مشورہ بھی صاحب دے رہے تھے, لیکن امام کو پتا تھا کہ میرا تعلق ہی شہداء کے گھرانے سے, میرے والد علی بھی شہید. تو جو مزاج شہادت کا ہے, اور بڑے بھائی حضرت مولا علی کے بھائی جعفر طیار بھی شہید, اور امام حسین کے بھائی امام حسن بھی شہید. تو جب سارے شہید ہیں تو پھر یہ احقاق حق کے لیے تو آگے جانا ہے.
پھر جان کی پرواہ کرنا یا بچوں کو دیکھنا یا گھر بار کے لیے فکر مند ہونا، یہ پیغام کربلا سے نہیں آتا۔ کربلا سے پیغام یہ آتا ہے کہ ساری چیزیں بعد میں، حق کا رستہ پہلے، شریعت کی بات پہلے، ارادہ پہلے۔ عورتیں بعض اوقات کمزور ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے آنسو اور ان کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کی تڑپ بعض اوقات دوسروں کو بھی کمزور کرتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی تربیت فرمائی تھی کہ عورتوں میں بڑی مضبوطی تھی، ان کے اندر بڑی طاقت تھی، فکری توانائی تھی۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم نے نا آنے والی نسل کو کمزوریاں بانٹی ہیں، ہم نے آسانیاں بانٹی ہیں۔ یعنی میرا بچہ ذرا سی بات پہ ضد کرتا ہے تو یہ ضدی آپ کی سہولیات نے کیا، اسے آپ ہر چیز لا کے دے دیتے ہیں تو یہ بھی بعض اوقات زیادتی ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں سے منع تو کرو تاکہ اسے پتہ بھی چلے کہ بعض اوقات زندگی میں کچھ نہ بھی ملے تو پھر بھی صبر کرنے کی عادت ہونا چاہیے۔ ہم نے وہ توانائیاں جو ان کی ذہن کے لیے، ان کے دل کے لیے، ان کی روح کے لیے اور مستقبل میں جو انہوں نے کردار زمانے میں ادا کرنا تھا، اس کے لیے جو توانائیاں ضروری تھی وہ ہم نے ان کو نہیں دی۔ اور آج میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، کوئی جدوجہد نہیں کرتے، کچھ آگے نہیں بڑھتے، کاوشیں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے بڑا ہے، میں مطلب اب کہاں نکلوں، بس ٹھیک ہے، سہولیات ہیں۔ یاد رکھنا اس طرح کمزوریاں بٹیں گی۔ آنے والے وقت کے اندر وہ جو اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ہم نے کوشش کرنی، اور جو عربوں میں غیر مسلم ہیں ان کو دین کے قریب لانا ہے۔ وہ جو اقبال نے ہمیں کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بڑا لمبا کام کرنا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم فکری طور پر مضبوط ہوں۔ دیکھیے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 بیٹے لے کے قادسیہ میں آئی تھی اور کل بیٹے ہی 4 تھے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، اور لا کے اپنے بچوں کو میدان کے باہر کھڑا کر کے کہا تھا کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت پر کوئی تیر لگے، جتنے بھی تیر کھانا، زخم کھانا، وہ سینے پہ کھانا، یہ دلیروں کا کام ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی لباس پہنا کرتے تھے تو پشت پر آپ جنگی لباس نہیں پہنتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور سارا زمانہ پہنتا، آپ کیوں نہیں پہنتے؟ فرمانے لگے پشت ہم نے دکھانی نہیں کسی کو، ہم نے تو سینے پہ وار کھانا ہے تو اس لیے پیچھے۔ اور حضرت علی کا ایک بڑا معروف فکرہ ہے، اسے یاد کیجئے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علی پرواہ کوئی نہیں کرتا، علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے، تیار بیٹھے ہر وقت، ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ گرے، کوئی فکر نہیں، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ تو 4 بیٹے لے کے صحابیاں آئیں، چاروں کو کھڑا کر کے کہا پشت پہ تیر نہ کھانا، ڈٹ کے رہنا، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرنے لگی یا اللہ میرے بچوں کو حوصلہ دینا۔ 4 بچے شہید ہو گئے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں فلاں گھر سے 2 جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا، خوف و اعراض پھیل گیا، فلاں نفسیاتی ہو گیا، جنازے اٹھے، 4 بچے شہید ہو گئے۔ لیکن ماں کیا دعا کرتی ہے؟ کہتی مالک میری قربانی بھی قبول فرما، اور جہاں تو میرے شہیدوں کو جگہ عطا کرے نا، ان کے قریب ان کی ماں کو بھی جگہ عطا کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خواتین گئی ہیں نا میدان میں، ہمارے ہاں تو ایک رواج بن گیا نا، کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ مصائب سنا کے، کیونکہ وہ مصائب ہی سنائیں گے تو کام بنے گا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں۔ جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خواتین تھیں، ان کی دلیری، جناب شہربانوں کی، حضرت زینب کی، سیدہ سکینہ کی، آپ کبھی پڑھے تاریخ، ان کی جرت، ان کا معیار، اس لیے کہ انہوں نے تو شہادت کا نصاب روز کی بنیادوں پہ پڑھا تھا۔ بلکہ جب یزید نے اپنے دربار میں کچھ کہنا چاہا تو جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس لہجے میں گفتگو کی کہ وہاں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، وہ ساتھ والے کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے مولا علی تو نہیں آ گئے دربار میں؟ جبریل امی رس گھول رہے ہوں جیسے، اور کانوں میں اثر گھول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب گویا منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔
تو میرے عزیز یہ اپنے اندر خاص توانائی لائیں. یہ ڈری ڈری باتیں، سہمی سہمی باتیں، کمزور باتیں. مجھے نا بعض سیاسی بندے اچھے نہیں لگتے جو سیاست نہیں کرتے، ہر جگہ سیاست ہی سیاست. وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ کہیں کو ڈٹ کے چونکہ انہوں نے ناراض نہ ہوئیے گا، کسے باشد کسی کی بات کر رہا ہوں. کیا طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گروپ بنتے ہیں غیبتوں سے. غیبتیں چھپ کے ہوتی ہیں، اور جو کام چھپ کے ہو وہ بزدلوں والا ہوتا ہے. آپ ڈٹ کے رہیں، کسی کے ساتھ ہوں تو تب بھی ڈٹ کے، مخالف ہوں تو تب بھی ڈٹ کے. یعنی شکست کھائے کسی سے تو پانی پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. وہ بندہ مطلب جو کرے، پیار کرے تو تب بھی ڈٹ کے، اور اختلاف کرے تو تب بھی ڈٹ کے. یہ کمزوریاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں نا، تو اس لیے اس معنی میں غیر سیاسی ہو جائیں. یہ رویہ درست نہیں ہے کہ جہاں بھی گئے کوئی نہ کوئی گروپ ہی نیا قائم کیا. اس سے بھی خرابی ہوتی. آپ جو کریں تھوڑا ڈٹ کے کریں، تھوڑا مضبوط ہو کے کریں، تھوڑا آپ کے اندر ویژن ہو، آگے بڑھنے کا جذبہ ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. آپ کی والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، جو غار ثور میں حضور کو کھانا پہنچایا کرتی، وہ نابینا ہو گئی تھی. عمر بھی بہت زیادہ تھی، 100 سال کے قریب عمر تھی. تو جب یزیدی لشکر حملہ آور ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جا کر کے عرض کیا کہ اماں جی، کچھ میرے دوست چھوڑ گئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو والدہ نے ایک ہی جملہ کہا. میں نے کہا خواتین کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ کمزور کر دیں، ان کے آنسو کمزور کر دیتے ہیں، پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ جناب اسماء کہنے لگی، پتر تو مجھے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ نے کہا اماں جی ہوں تو میں حق پہ. تو فرمایا بیٹا پھر پیچھے قدم نہیں ہٹانا، پھر آگے بڑھ. تو کہا اماں میری شہادت ہو جائے گی تو برداشت کر لے گی؟ کہا بیٹا شہادتیں یہ تو ورثہ ہے امت مسلمہ کا، آپ میدان میں نکلیں. تو کہا اماں یہ جو یزیدی مزاج لوگ ہیں نا، یہ نیرا شہید نہیں کرتے، یہ بڑے بے رحم ہیں، یہ کھال اتار دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، ناک کان کاٹ دیتے ہیں، بڑے صفاق قسم کے بے رحم دشمن ہیں. تو والدہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی پتر بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی. یہ شہادت کی تکلیف ذرا سی ایک دفعہ ہوتی، بار بار نہیں ہوتی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پھر نکلے میدان میں، شہید کیے گئے. ان کی مقدس لاش مبارک کو مکہ مکرمہ کے چوک میں لٹکا دیا. حجاج بن یوسف نے بلایا، جناب اسماء گئیں. کہنے لگا رستے میں ایک شخص نے کہا کہ وہ آپ کے بیٹے تو لٹکے ہوئے. کہنے لگے شروع سے اسے گھوڑ سواری کا بڑا شوق ہے، زمین پہ پیر کم ہی رکھتا ہے، اس کی عادت ہے ذرا گھوڑوں پہ سوار رہنا. تو جب گئے حجاج کے پاس تو حجاج کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا. تو جناب اسماء کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے اسے ابدی زندگی عطا کر دی. شہید کو تو مردہ بھی نہیں نہ کہہ سکتے، ابدی زندگی عطا ہو گئی. تو میرے عزیز یاد رکھنا، موت کے خوف سے باہر آ جاؤ. بلکہ اگر کچھ 4 دن سکون سے جینا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ موت کے خوف سے نکل آؤ. جن کے پیچھے ہر وقت موت کا خوف لگا رہتا ہے وہ تو بیچارے جی بھی نہیں سکتے. اگر ڈھب سے جینا ہے تو اس کے لیے بھی دلیر ہونا پڑے گا. تو یہ مت سمجھنا کہ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ نیرا ماری جاتے ہیں، وہ جی بھی نہیں سکتے. ان کے لیے زندگی لمحہ لمحہ آزمائش کی طرح ہوتی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جانیں کربلا کے میدان میں پیش کر دی، چھوٹے بیٹے سے لے کر جوان بیٹے تک، اور اپنے خاندان سے لے کر اپنی مبارک زندگی تک ہر چیز پیش کر دی. آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں نصاب کی طرح پڑھے جاتے ہیں امام حسین، نصاب کی طرح. جہاں بھی باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو امام حسین کی زندگی اور کربلا کا واقعہ کام آتا ہے. وہ نصابوں کی طرح پڑھے جاتے ہیں. 52 سال عمر مبارک تھی، لیکن جس طرح وہ ڈٹے 52 سال یا 54 سال کی عمر میں، جس طرح وہ میدان میں کھڑے رہے، وہ دنیا کو یاد رہ گیا. اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں، اپنے لہجوں سے کمزوریاں دور کریں، اپنی آنے والی نسل کے سامنے محض آنسوؤں کے ساتھ. میں تو بہت سارے
لوگوں کی باتیں سن کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ آپ نے اپنے آنے والے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم شروع سے ہی دکھی ہیں، سو کھا ہی نہیں سکتے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جد و جہد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے نوازے نہ؟ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو ایک پر 70 عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے خود بھی کمزوریاں دکھائی ہیں، اپنی آنے والی اولادوں کو بھی معاذ اللہ ماشاء اللہ کمزوریاں تقسیم کر رہے ہیں۔ خدا را موت کا خوف نکال دیں، زندگی تو ایک دن جانی جانی ہے۔